شب برات کے متعلق تین قسم کے لوگ، تین طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو سرے سے شب برات کی اہمیت اور فضیلت کا انکار کر دیتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو شب برات کو تو مانتا ہے لیکن اس کے اندر بدعات و خرافات اور رسم و رواج کو شامل کر دیتا ہے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو شب برات کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے اندر رسم و رواج اور بدعات و خرافات کو شامل نہیں کرتا ہے۔ یہ تین طبقے آپ کو سمجھ میں آئے؟ تو یاد رکھیے گا ہمیں اور آپ کو کس طبقے کے اندر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح سے ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، یعنی درمیان میں رہنے والی، بیچ میں رہنے والی امت ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ نہ حد کو کراس کرنا ہے، نہ حد سے اترنا ہے، بلکہ حد کے اندر رہنا ہے۔ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا شب برات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ کیا کوئی فضیلت ہی نہیں ہے؟ تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک شب برات کی اہمیت، شب برات کی فضیلت حضرات صحابہ، حضرات تابعین، حضرات تبع تابعین، حضرات اولیاء اللہ سے ثابت ہے۔ شب برات یہ لفظ جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی، خلاصی، چھٹکارا، یعنی انسان گناہوں سے اپنے آپ کو جس رات میں بچا لیتا ہے، جس رات میں گناہوں سے خلاصی پا لیتا ہے، جس رات میں گناہوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، جس رات میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اسی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو شب برات جو ہے یہ ہم جب اسے بنائیں گے تب ہمارے لیے وہ شب برات بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ شب برات آ گئی، اس رات میں ہم نے جاگ لیا تو بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اور اسی طرح سے ہم کو ہمارے رزق کا فیصلہ کر دیا گیا، ہماری موتوں کا فیصلہ کر دیا گیا، ہماری زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے عمل کے ذریعے سے اس رات کو شب برات بنانا ہے۔ یعنی جب ہم اس رات میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ سے گناہوں کو بخشوائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گے تو وہی رات ہمارے لیے کون سی رات بن جائے گی؟ شب برات بن جائے گی۔ تو شب برات کی اہمیت، شب برات کی فضیلت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور تقریباً 17 صحابہ کرام سے شب برات کی اہمیت اور شب برات کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ آپ غور کریے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، شب برات کی کوئی فضیلت ہی وارد نہیں ہوئی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کے اندر یہ بات کہا ہے کہ لیلۃ مبارکہ سے شب برات مراد ہے، اور ان کے بعد جتنے بھی مفسرین ہیں سارے مفسرین نے حضرت اکرمہ کے اس قول کو اپنی اپنی تفسیروں کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب برات اس آیت کے اندر مراد نہیں ہے بلکہ شب قدر مراد ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اتنے بڑے چوٹی کے مفسر حضرت اکرمہ نے اگر شب قدر کی جگہ پر شب برات لکھا ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ شب برات کی کچھ نہ کچھ اہمیت، کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور وارد ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ تقریباً 17
صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت اور شب برات کی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو اس رات کے اندر تم عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے صبح کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہے، جو ہم سب کی ماں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رمضان المبارک کے بعد شعبان المعظم کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو فوراً دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں عافیت کے ساتھ پہنچا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان المعظم میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آقا سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے حبیب، ہم نے آپ کو رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں پورا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اے اللہ کے نبی آپ پورا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھو یہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، یہ درمیانی مہینہ ہے، اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اٹھی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بغل میں نہیں ہیں، میرے پاس نہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ آپ لگ رہا ہے کہ اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلے گئے۔ اتنے میں حضرت عائشہ باہر نکلی اور باہر آ کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع میں، یعنی بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، اور خوب رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائے استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو کہا، عائشہ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں نبی ہو کر کے تمہارے ساتھ نا انصافی کروں گا؟ اگر تمہارے پاس رہنے کی باری تھی تو میں تمہارے ہی پاس رہوں گا۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے دل میں بات آئی اور میں آپ کے پاس دوڑی چلی آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور آسمان دنیا پر آ کر کے اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس وقت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کے میں توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کر دوں۔ اس رات کی کہیں نہ کہیں 17 صحابہ کرام سے فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو ایک چیز تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ شب برات کی اہمیت، شب برات کی فضیلت کہیں نہ کہیں احادیث مبارکہ سے ضرور ثابت ہے۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے اور معلوم ہو گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، چوٹی کے مفسر ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ حالانکہ جمہور نے ان کی تفسیر کو اپنی تفسیر میں ضرور لکھا، لیکن جمہور
جمہور کے نزدیک اس رات سے مراد شب قدر کی رات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی اہمیت ضرور ثابت ہوتی ہے، ورنہ اتنے بڑے چوٹی کے مفسر اپنی تفسیر میں اس چیز کا ذکر نہ کرتے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت علی نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو فقوموا ليلها، تو اس رات کے اندر عبادت ہونی چاہیے، وصوموا نهارها، اور اس کی صبح کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ کی اس حدیث سے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں دیکھا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا اور ان کے پاس بکریوں کا بہت زیادہ ریوڑ تھا، اور ان کے بکریوں کے پاس بہت زیادہ بال ہوا کرتے تھے، اس لیے یہ مثال پیش کی گئی۔ تو شب برات کی کہیں نہ کہیں اہمیت، کہیں نہ کہیں فضیلت وارد ہوئی ہے، اور ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب کے اندر اس چیز کا تذکرہ ضرور فرمایا۔